طاہر کامران صاحب پروفیسر ہیں تاریخ کے، اور بیکن ہاؤس یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور محقق ہے، اور بہت ساری تحقیق کر رہے ہیں۔ طاہر کامران صاحب بتائیے کہ کیا پارٹیشن کے باوجود، یا پارٹیشن جو ہوئی اس میں یہ ناکامی شامل تھی کہ منورٹی کوسچن، اقلیتوں کے حقوق کو ایڈریس نہیں کیا جا سکا، اور فائنلی کیا ہوا کہ اس کے باوجود کہ قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو ماننے پہ راضی ہو گئے تھے، لیکن کانگریس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور تقسیم ہو گیا بر صغیر۔ تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ امتیاز صاحب، اس میں میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ پاکستان کو جب نظری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تھوڑا سا تاریخی طور پہ تضاد ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ تو بالکل نیشن سٹیٹ کی طرح کا ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس کو کلاسیکل سینس میں نیشن سٹیٹ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ ایسٹ بنگال جو بعد میں ایسٹ پاکستان بنا وہ جغرافیائی اعتبار سے یہاں سے 1300 میل دور تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو قائد اعظم کے ذہن میں وہ ویسٹ منسٹر ماڈل ہی تھا اس کا، اور انہوں نے وہ یہ بات دوسرے سوال پہ آ گئے۔ جی میں لیکن میں یہ ان دونوں کو جو ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہے یہ نیشن سٹیٹ، لیکن جب آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک ڈسکورس چلا اور پھر دو قومی نظریے کی جب بھی بات ہوئی، تو دو قومی نظریہ جو ہے ہمیں پین اسلامزم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ خاص طور پہ جب آپ اقبال کو اس میں شامل کرتے ہیں تو اقبال جو ہے تھیوریٹیکلی پین اسلامسٹ تھا، اور خاص طور پہ جب سے وہ انگلینڈ سے واپس آئے ہیں تو وہ پین اسلامسٹ ہی ہو گئے تھے۔ اگر اقبال جو کو آپ فاؤنڈنگ فادرز میں شامل کرتے ہیں تو آپ کا جو دو قومی نظریے کا ڈسکورس ہے وہ پین اسلامسٹ ہے، ڈھانچہ آپ کا جو ہے وہ قومی ریاست کا ہے جس کو آپ نیشن سٹیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک مائنورٹی کی بات ہے، مائنورٹی کا کویسچن بالکل حل نہیں ہوا، کیونکہ میری اپنی جو پرسیپشن ہے اس میں جناح صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے جو مائنورٹیز ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہوں۔ انہوں نے بہت ساری مائنورٹیز، جب میں نے ایک پیپر کیا تھا کرسچنز کے اوپر، تو وہاں پہ مجھے اس طرح کے کئی ایک شواہد ملے کہ قائد اعظم نے ان بہت سارے کرسچن جو اسٹالورٹس ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ یہیں پہ رہیں، یہ آپ کا ملک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے آسٹریلیا چلے جانے کی۔ تو ان کا یہی تھا کہ نہیں، یہ آپ یہیں پہ رہیں، اور ان کا یہ بھی تھا کہ اگر یہ مائنورٹی ساری یہاں سے چلی جاتی ہے تو پاکستان اکنامکلی وائبل نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پہ جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخی حالات و واقعات جو ہیں، جو سماجی جو آبجیکٹو سچویشن ہیں یا تاریخی جو قوتیں ہیں، وہ آگے نکل گئیں، اور جناح صاحب جو ہیں وہ کہیں پیچھے کھڑے رہ گئے۔ وہ کیسے آگے نکل گئی؟ کیونکہ بنیادی طور پہ جو لیڈر ہے وہ سماجی حالات کی پیداوار ہوتا ہے، اور سماجی حالات اور تاریخی قوتیں جو ہیں ان کو وہ جنرلی قابو نہیں کر سکتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کا نعرہ لگا پاکستان بنانے کے لیے، اور جناح بعد میں بھی کہتے رہے کہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا اور ہمارا آئین وہی ہوگا جو قرآن و سننا ہے، تو وہ خود اس کے اسیر ہو گئے، جو کہ موبلائزیشن کے لیے تھا۔ وہ اسیر ہو بھی گئے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل پوسچرنگ کے طور پہ میں اس کو دیکھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں نا 1949 کا جو سال ہے وہ میری نظر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ ایک تو قرارداد مقاصد ہوئی، اور یہ بات فرام جناح ٹو ضیاء میں جسٹس منیر لکھتے ہیں کہ اگر جناح زندہ ہوتے تو قرارداد مقاصد نہ آتی۔ دوسری جو چیز ہے جس کی طرف ابھی تک دھیان بہت سارے لوگوں کا نہیں گیا، وہ ہے مجلس تحفظ ختم نبوت، جو مجلس احرار نے ایک پینترا بدلا اور ایک نئی آرگنائزیشن کھڑی کی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو سوال اٹھایا احمدیوں کا، اور پھر بعد ازاں جب سوال اٹھا شیعہ حضرات کے اگینسٹ بھی، تو یہی لوگ تھے وہ۔ تو یہ دو جو موومنٹس ہیں یہ جناح کے بعد میں آئیں۔ اگر جناح زندہ ہوتے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے، میں ایگری کرتا ہوں جسٹس منیر کے ساتھ، کہ یہ دو ڈیولپمنٹس نہ ہوتی، اور مائنورٹی کویسچن جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ طرح سے
ہمارے سامنے آتا ہے. یہ دکھائیے نا کہ منورٹی کوشچن کے باعث نہ حل کرنے کے باعث پارٹیشن ہو گئی, اور جو پارٹیشن پلان میں ایکسیپٹ کانگریس نے بھی کر لیا, مسلم لیگ نے بھی کر لیا. تو یہ جو فیلئر ہوا, اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تھوڑی سی اقلیتیں ہیں, 3% بھی نہیں ہیں, اور بھارت میں جہاں مسلم کچھ 14% ہے یا 16% ہے, ایک بڑی منورٹی ہے, وہ آج ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف کتنا امتیاز بڑھتا جا رہا ہے. جی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو لبرل پالیٹکس ہے اس کا فیلئر ہے. اس میں ایک چیز ہمیں بالکل سامنے رکھنی ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لیے. ابھی راشد رحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بائی لاسٹ کوارٹر آف دا 19th سینچری یہاں پہ جو بہت زیادہ ریفارم موومنٹس نارتھ انڈیا میں خاص طور پہ ان کی پریزنس تھی, بہت کنسپیکوس تھی. آریہ سماج تھی, انجمن حمایت اسلام تھی, سنگھ سبھا تھی. اس کے اوپر جو جب مسلم لیگ بنی تو اور کانگریس بھی بنی تو انہوں نے ان ساروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی. ہندو مہاسبھا کو بھی, آریہ سماج کو بھی, RSS کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن RSS علیحدہ رہا. لیکن ہندو مہاسبھا مثلا لالا لاجپت رائے ہیں, راجا نریندر ناتھ ہیں, یہ یہاں کے پنجاب کے, یہ بہت ہی اسٹانچ قسم کے ہندو نیشنلسٹ تھے. اسی طرح سے انجمن حمایت اسلام میں مثلا بعد میں حمید نظامی صاحب اس کی ایک مثال بنتے ہیں. جسٹس نسیم حسن شاہ کے والد جو تھے محسن شاہ, وہ اس کی ایک مثال ہیں کہ وہ ایکسٹریملی اینٹی ہندوز. اچھا, یہ جو اسٹیک ہے یہ بعد میں پرومیننٹ بھی ہو گئی, اور لبرل پالیٹکس جو ہے وہ بیک سیٹ پہ چلی گئی. ایک تو یہ ہے کہ جو خطہ پاکستان بنا اس طرح سے اس کا تاریخ اس کی ہسٹری کوئی نہیں. یکدم جو ہے وہ 15 اگست 1947 کو ایک مملکت بنی جو پاکستان بن گیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تو انڈیا تھا. یہ بتائیے. اچھا, دوسری بات, پنجاب تو 14 اگست 1947 سے 5000 سال پہلے سے ہے. ہاں, وہ پنجاب ہے, وہ پنجاب ہے. بنگال بھی اسی طرح سے تھا, سندھ بھی اسی طرح سے, تالپوروں کا سندھ جو ہے اسی طرح سے تھا. تو ہم کیسے دیکھنا اس تاریخی تسلسل کو کہاں لے جائیں؟ ہاں, وہ اس میں یہ ہے کہ جب ہسٹوریکل پرسپیکٹو نہیں ہے تو پھر اس میں یہ واقعتاً ایک تجربہ گاہی بننی تھی, ایک آرگینک. میں ایک آپ سے سوال اٹھاتا ہوں. جی, RSS جب یہ کہتی ہے نا ایک ہندوستان ہندوؤں کا ہے, اور یہ ہماری تہذیب, یہ ہماری ثقافت, یہ ایک قوم, ایک زبان, فلاں, اب زبان کا معاملہ بھی تو اس کی ایک ہسٹوریکل ان کی اس کی ایک روٹڈ ہے ہسٹری میں. ٹھیک, ہم جب کہتے ہیں کہ ہم کوئی مسلمان باہر کی طرف دیکھتے رہے سب کانٹیننٹ میں بھی, پان اسلامزم بھی اس کا اظہار تھا. اب جب ہم باہر کی طرف دیکھیں گے, جب یہاں پیدا کریں گے, جب ہم نے اسلامی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تو کانفلکٹ ہو گیا تاریخی اکائیوں کے ساتھ, ان کی تاریخی تسلسل کے ساتھ. اس پر ہم نے اٹھا کے کر لیا. اس میں ایک چیز بہت ہی وضاحت طلب ہے کہ جو ساؤتھ ایشین اسلام ہے, یہ جو ہے نا, میں نے ایک کتاب کرنے کی کوشش کی تھی ساؤتھ ایشین اسلام کے اوپر, تو بہت سارے بزرگ کہتے تھے کہ اسلام تو ساؤتھ ایشین یا یہ وہ ہوتا نہیں, وہ تو یونیورسل ہے. یہیں پہ یہ پرابلم ہے کہ ساؤتھ ایشین اسلام کے 3 سٹرینڈز ہیں, ٹرکش, پرشین اینڈ انڈین. یہ 3 سٹرینڈز جب آپس میں ان کا سنتھسس ہوتا ہے تو ایک اکائی بنتی ہے, جو کہ نارتھ انڈیا میں آپ کو ایک مسلم جیسے بھکتی لہر میں, ہاں, بھکتی لہر میں صوفی روایت وہ صوفیزم کے ساتھ گندی ہوئی ہے نا ساری چیز. اچھا, یہ اب کیا ہوا کہ جب پین اسلامزم آیا ہے, اور پین اسلامزم کوئی بہت پرانا نہیں ہے, یہ 1860 میں جب سلطان آف ٹرکی کمزور ہوتا ہے تو اس نے پین اسلامزم کا نعرہ لگایا. اچھا, پین اسلامزم جب آتا ہے تو اس میں اسٹریک جو ہے پرومیننٹ ہو جاتی ہے, جو وہ عربین اسلام کی اسٹریک پرومیننٹ ہو جاتی ہے, جو کہ ہمیں اپنے ورثے سے, اپنی ہیریٹیج سے کاٹ کے ایک ایبسٹریکشن کی طرف لے جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر تو آپ وہ اسلامی تہذیب جس کا حصہ غالب بھی ہے, جس کا حصہ میر تقی میر بھی ہے, نذیر اکبر آبادی بھی ہے,
بعد میں جو ہے وارث شاہ بھی ہے، یہ سبھی لوگ جو ہیں ان کے پیچھے جو ایک سویلائزیشنل فورس ہے، اس کو اگر آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کا تضاد آپ یو وونٹ انکاؤنٹر سچ اے کانٹرڈکشن. لیکن جب آپ اس ساری ہسٹری سے آپ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، سماج سے کاٹ رہے ہیں، اور ایک ایبسٹریکشن میں جو کہ ہسٹوریکلی امبیڈڈ ہے پیننسولا آف اریبیا میں، اس کو یہاں پہ جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ سارا پرابلم اس کی وجہ سے آتا ہے میری نظر میں، اور اس سے پالیٹکس آف ایکسکلوژن جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ تقسیم ہو گئی، کون ہے مسلمان؟ میرے نزدیک آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کے نزدیک میں مسلمان نہیں ہوں، اور ہر ایک کے نزدیک دوسرا کافر ہے یا مسلمان نہیں ہے. تکفیر ہوتی ہے، تکفیر یونیورسل ہے، تمام فرقوں میں ہے، اور یہ بہت بڑی تقسیم ہے. تو اس کی بیسس پہ آپ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں یہی میرا سوال. اور دوسری بات یہ کہ اب ہم چلے گئے 21 سینچری کی بھی اب تیسری دہائی میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. ہم کہاں سے اس کی انڈیجنائزیشن کر لیں گے گلوبلائزیشن میں؟ اب تو پتہ نہیں. آپ کے پاس نا اور کوئی جو ایسی آئیڈیالوجی کا ہونا، نیشن ہوڈ، دیکھیں نیشن ہوڈ میں پھر کیا ہوتا ہے، نیشن ہوڈ میں نیشن ہوڈ اور اس کو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نیشن ہوڈ کا پرابلم میری عرض سنیں نا، نیشن ہوڈ کا پھر پرابلم یہ ہوگا جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ وہ نیشن ہوڈ پنجابی نیشن ہوڈ تو ہو سکتی ہے، پاکستانی نیشن ہوڈ پھر وہی یو ول گو بیک ٹو اسکوئر ون.